توجہ فرمائے کیا کہا؟ رجال المحدثون، کچھ ایسے لوگ تھے قوم بنی اسرائیل میں جن سے باتیں کی جاتی تھی. فرمایا اگر اس امت کے اندر کوئی ہے تو وہ جناب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہے. سرکار کہہ رہے وہ میرا عمر ہے. اگر کوئی ہے، آپ کہیں گے باتیں کرنے کا مطلب کیا ہے؟ تو میں کہوں گا چلیے حضرت وہب ابن منبہ سے پوچھتے ہیں یہ جن سے باتیں کی جاتی تھی یہ کون ہے؟ کہا من القیا فی روعہ من قبل الملأ الاعلی. اس کا مطلب یہ ہے آسمان کے فرشتوں کی طرف سے جن کے دلوں میں باتیں ڈال جاتے تھے. من یجری علی لسانہ الصواب من غیر قصد. کہا محدث سے مراد وہ لوگ ہیں جن کی زبان پر حق جاری ہو جائے. گہما گہمی کا ماحول ہے، ابھی مزہ نہیں آ رہا مجھے. توجہ ہے بھائی آپ لوگوں کی؟ مکمل ہے؟ اچھا تو مکمل کو کامل ہی کر لو ابھی، اس لیے کہ مکمل جو ہے نا وہ مکمل باب تفیل سے بنا ہے جس کو کامل کیا گیا ہو تو وہ داروں طرف کی جو ہے ادھر ادھر سے توجہ ہوتی ہے تب مکمل ہوتا. آپ خود ہی کریں گے تو کامل ہو جائے، کسی کی ضرورت نہ پڑے، خود ہی کر لیجیے. توجہ ہے؟ محبت سے بول تو جائیں سبحان اللہ. کیا فرمایا گیا؟ جس کے دل میں ملائے اعلیٰ سے آسمان سے حق ڈال دیا جاتا ہے، جس کی زبان پر من غیر قصد بغیر ارادے کے حق جاری ہو جاتا ہے. فرمایا اگر کوئی اس امت کے اندر ہے تو عمر، مگر اس کو صرف باب فضیلت میں رکھیے، فضائل کے اعتبار سے ہے، ورنہ وہب ابن منبہ کہتے ہیں یہ حضرت عمر کے ساتھ خاص نہیں ہے. اللہ نے اس امت کے اندر اور بھی بہت سارے بزرگان دین کو رکھا ہے. آپ نے دیکھا حضرت ابو بکر صدیق اکبر ہے، حضرت عمر فاروق اعظم ہے. جب زکوٰۃ کا انکار کرنے والے سامنے آئے، حضرت ابو بکر نے کہا میں ان سے لڑوں گا، میں تلوار لے کر جہاد کروں گا. لوگوں نے حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا آپ کیسے ان سے جہاد کر سکیں گے، جبکہ سرکار نے فرمایا ہے امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا الہ الا اللہ فإن قالوها فقد عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام وكان حسابهم على اللہ. سرکار نے تو یہ کہا ہے کہ کوئی کلمہ پڑھ لے اپنے خون کو محفوظ کر لیتا ہے، اس کا مال بھی محفوظ ہوتا ہے. انہوں نے تو کلمہ پڑھ لیا ہے، پھر آپ ان کے ساتھ لڑ کیوں رہے ہیں؟ انہوں نے تو مصطفیٰ کو مان لیا ہے. تب ابو بکر صدیق اکبر ہے، ادھر عمر فاروق اعظم ہے، دونوں کا باہمی علمی اختلاف چل رہا ہے، دینی اختلاف چل رہا ہے. حضرت ابو بکر صدیق اکبر کی زبان پر اللہ نے حق کو جاری کر دیا ہے، دل میں حق جاری ہو گیا ہے، دل میں حق ڈال دیا گیا ہے. خود عمر فاروق اعظم کہتے ہیں جب میں نے غور کیا تو پتہ یہ چلا اللہ نے ابو بکر کے سینے کو حق کے لیے کشادہ کر دیا تھا، کھول دیا تھا. پتہ چل گیا جو ابو بکر کہہ رہے ہیں وہی حق ہے، اس لیے کہ جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح زکوٰۃ بھی فرض ہے. اگر کوئی نماز کو فرض مانتا ہے اور زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے تو یقیناً وہ جہاد کے قابل ہے. اس لیے آقا کریم کے صحابی حضرت عمر فاروق اعظم نے بتا دیا ابو بکر کی زبان پر حق جاری ہو گیا ہے. کہتے ہیں میں نے بھی اسی کو مان لیا جو ابو بکر نے کہا. تو ہر دور کے اندر آئے، حضرت علی آئے، احمد ابن حنبل آئے، مجدد الفسانی آئے، اور اعلیٰ حضرت کا دور آیا تو اعلیٰ حضرت آئے. اور بتا دوں اعلیٰ حضرت کیسی ذات ہے؟ تم تو ولیوں کی بارگاہ میں فیض حاصل کرنے جاتے ہو اور جانا بھی چاہیے، مگر اعلیٰ حضرت کی ذات وہ ہے کہ جو فیض حاصل کرنے جاتی بھی تھی اور ولی گھر آ کے فیض دے بھی دیا. میں نے کہا دیکھیے من یجری علی لسانہ الصواب من غیر قصد، بغیر ارادے کے جس کی زبان پر حق جاری ہو جائے. غور تو کریں، اعلیٰ حضرت ہے، کتاب کا نام ہے دونوں ہاتھوں سے مصافحہ. میرے امام فرماتے 19 ذی قعدہ میرے پاس ایک سوال آیا، کسی نے کہا امام احمد رضا خان یہ بتائیں ایک ہاتھ سے مصافحہ کرنا سنت ہے یا دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنا سنت ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں نے زبان سے جواب دے دیا، طبیعت میری علیل چل رہی تھی، بیمار تھا، ویکنیس بہت زیادہ محسوس ہو رہی تھی، اس لیے میں نے کہا آنے والا جمعہ آئے گا، اس جمعے میں انشاءاللہ پوری کتاب اور رسالہ ہی میں لکھ دوں گا. اب یہیں پر ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اعلیٰ حضرت نے تقریباً 1400 کتابیں لکھی، مختلف اقوال
ہے. کسی نے 1000 کے بارے میں کہا, کسی نے 1000 سے زائد کہا, الگ الگ اقوال ہے. اعلیٰ حضرت نے کتنی کتابیں لکھی تھی, اب ذرا جملے پہ غور کرے. دنیاوی تعلیم حاصل کرنے والے, دنیاوی ذہن و دماغ رکھنے والے اس جملے کو کوٹ کر کے جائیں, اور اگر شاشن پرشاسن ہے تو وہ بھی ذرا میری بات پر غور کرے. امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کون ہے جنہوں نے ہندوستان کا سر فخر سے بلند کیا ہے؟ آج آپ دیکھیے ذرا مصنفین کو, رائٹرز کو دیکھیں. ایک رائٹر آتا ہے 5 کتابیں لکھ دیتا ہے, نوبل پرائز مل جاتا ہے. کوئی آتا ہے 50 کتابیں لکھ دیتا ہے, نوبل پرائز مل جاتا ہے. لوگ فخر سے کہتے ہیں اس نے سائنس پر کتاب لکھی ہے, بایو پر کتاب لکھی ہے, فزکس پر کتاب لکھی ہے, میتھمیٹکس پر کتاب لکھی ہے. لیکن قربان جائے امام احمد رضا خان پر, جس نے 200-300 کتابیں نہیں, 400-500 کتابیں نہیں, 1000 سے کتابیں, 1000 سے زائد کتابیں لکھنے کے بعد انڈیا کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے. اور جب اعلیٰ حضرت کی کتابوں کو کاؤنٹ کیا گیا اور ان کے صفحات کو لگا کر اندازہ اور تخمینہ کیا گیا تو پتا چلا امام احمد رضا خان وہ ہے جنہوں نے ہر 5 گھنٹے کے اندر اپنی قوم کو ایک کتاب لکھ کر کے عطا فرمائی. تکبیر, نعرہ رسالت. علماء اہل سنت, مفتی شہزاد عالم صاحب قبلہ, سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت سے پہلے سب سے زیادہ کتابیں لکھنے والے علامہ جلال الدین سیوطی ہیں, اور اعلیٰ حضرت نے اس ریکارڈ کو بھی, اس ریکارڈ سے بھی سبقت لے گئے. توڑنا لفظ نہیں بولوں گا, اس سے بھی آگے امام اہل سنت نے ڈبل کر دیا. اور اعلیٰ حضرت سے پہلے اگر کوئی بزرگ تھا جس کو 56 یا جس کو 64 علوم کے اندر ماہر مانا جاتا تھا, 64 علوم, تو اس ذات کا نام حضرت شاہ وجیہ الدین علوی گجراتی ہے. مگر اعلیٰ حضرت نے, تحقیق کرنے والوں نے تحقیق کی تو کسی نے کہا 55, جب آگے بڑھے تو 250, اب پہنچ گئی ہے 500 تک. اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر پڑھنا ہے فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے. حدائق بخشش ہی پڑھ کے دکھلا دو. حدائق بخشش میں اعلیٰ حضرت نے 50 سے زائد علوم کو جمع کیا ہے. یہ امام احمد رضا خان کی شان ہے. اور میں انڈین گورنمنٹ کو یہاں کے شاسن پرشاسن کے ذریعے, اہل سیاست کے ذریعے ایک جملہ دینا چاہتا ہوں اور پہنچانا چاہتا ہوں. اگر کسی کے باپ دادا دنیا سے تشریف لے گئے, ان کے کارناموں کی وجہ سے انہوں نے سر کو, انڈیا کے سر کو فخر سے بلند کر دیا ہے, اگر اس بنیاد پر بھارت رتن دیا جاتا ہے تو امام احمد رضا خان کے گھر والوں کو دیا جائے. اس لیے کہ اعلیٰ حضرت نے 1000 سے زائد کتابیں لکھ کر صرف مسلمانوں ہی کو فخر کے قابل نہیں بنایا ہے, بلکہ پوری دنیا کا سروے کریں گے. آپ کو ایسا ویکتی, ایسا پرسن نہیں ملے گا جس نے 1000 سے زائد کتابیں لکھی ہو. اگر ملے گا تو ہندوستان کا رہنے والا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ملے گا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. مسلک اعلی حضرت, مسلک اعلی حضرت, سنیوں کا مرکز, امام احمد رضا کانفرنس. توجہ فرمائیے ادھر. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں 19 قادہ. سوال آیا, جواب دے دیا. سوچا اب جمعہ آئے گا, آ کر کے میں کچھ لکھ دوں گا. لیکن کہتے ہیں جیسے ہی 23 تاریخ آئی, 19 کے بعد 23 قاعدہ, ابھی جمعہ نہیں آیا تھا, پیر یا منگل بیٹھے گا. میرے امام کہتے ہیں میں لیٹا ہوا تھا, سو رہا تھا. سوتے سوتے اعلیٰ حضرت کو خواب نظر آ گیا. لیکن یہ ان کا خواب ہے جن کا پیٹ خراب نہیں ہے. اگر اہل علم سمجھ رہے ہو تو سمجھ جائیے. کچھ لوگوں کا پیٹ خراب ہوتا ہے تو خواب بہت دکھتے ہیں. یہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ہے, اور اعلیٰ حضرت نے خواب بیان کرتے سے پہلے بھی حدیث ذکر کی ہے. حدیث فرمایا, میرے نبی کہتے ہیں ذابت النبوہ فلا نبوۃ بعدی الا المبشرات الرؤیا الصالحہ یراها الرجل او ترى له. فرمایا سنو, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نبی تو کوئی نہیں آئے گا, نبوت کا دور تو ختم ہو گیا. ہاں اللہ نے مجھ سے رکھے ہیں, خوشخبریاں رکھی ہے, گڈ نیوز رکھی ہے, بشارتیں رکھی ہے, مستعد جافزہ رکھے ہیں. اے میرے آقا یہ کیا ہے؟ فرمایا الرؤیا الصالحہ, یہ سچے خواب ہے جو
سچے خواب بندہ اپنے لیے خود دیکھتا ہے یا اس کے لیے دوسرا دیکھا کرتا ہے؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا، کیا دیکھتا ہوں کہ مدینہ شریف کی طرف سے ایک نقیب آ رہا ہے، ایک زبردست آدمی آ رہا ہے، لمبا چوڑا ہے، حسین و جمیل ہے، آبی مدینہ شریف کی طرف سے رہا ہے، اور آنے کے بعد میرے قریب آیا، قریب آ کر فارسی زبان بولتا ہے، کہتا ہے مستند عیسیٰ حدیث انس وعورا مفہوم نیز، کہتا ہے امام احمد رضا خان تمہارے پاس ایک سوال آیا تھا۔ اعلیٰ حضرت کے پاس 19 قادہ کو ایک سوال آیا تھا، مسئلہ آیا تھا، اعلیٰ حضرت نے زبان سے جواب دے دیا تھا، لیکن ابھی کتاب لکھنے کا ارادہ تھا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انہوں نے آ کے اتنا ہی بولا مستند عیسیٰ حدیث انس تک، کہا یہ بد عقیدہ جو ایک ہاتھ سے مصافحہ کرنے کی بات کہتے ہیں نا، ان کے پاس حضرت انس والی حدیث ہے، لیکن اس حدیث سے جو معنی مطلب نکالتے ہیں، جو مفہوم نکالتے ہیں، جو اس کا سبب نکالتے ہیں، اس سے جو ترجمہ کرتے ہیں، اس کا وہ مطلب نہیں ہے، اس کا مطلب کچھ اور ہے۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں لوگوں الحمدللہ میرے خیال میں وہ کوئی اور نہیں تھا، حضرت قاضی خان رحمت اللہ تعالی علیہ تھے۔ سنیوں غور تو کرو، ایک پٹھان دوسرے پٹھان کو فیض دینے کے سبحان اللہ۔ مولانا نعیم صاحب کرم نوازی ہو، اس لیے کہ میں جن کی خواہشات پوری کرتا ہوں ان کی توجہات کا بھی طالب رہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ دل کے ساتھ خاص مجھے کان بھی مل جائے تو مجھے انشاءاللہ بڑی امید لگ جائے گی۔ اللہ سلامت رکھے مولانا نعیم صاحب کو، یہ میرے اپنے اس لیے کہہ رہا ہوں، اور ان کا اور میرا ضلع بہت قریب ہے۔ مراد آباد سے نیچے آؤ تو رامپور، رامپور سے پھر مراد آباد چلے۔ جو لوگ فوٹو لے رہے ہیں وہ مت لیجئے، کتنی بار منع کیا گیا، بار بار لے رہے ہیں۔ بھیا یار موبائل کی میموری میں نہیں، اپنی میموری میں سیو کر کے لے جاؤ، کام آئے گا۔ سبحان اللہ۔ بھیا تالیاں کیوں بجا رہے ہو؟ محفل رسول ہے، محفل رسول، توجہ فرمائے گا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں آ کر کے آپ نے جواب بھی بتا دیا کہ اس کا جواب کیا ہے، اور اس کی طرف رہنمائی کر دی۔ یہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ہے، اللہ مجددین کی جماعت کو بھیجتا کیوں ہے؟ آئیے ایک حدیث کے حوالے سے سماعت کرے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون تحريف الغالين ينفون تحريف الغالين وانتحال المبتلين وتعبيل الجاهلين، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ سرکار فرماتے ہیں یہ جو دینی علم ہے نا، اس دینی علم کو کیسے آگے بڑھایا گیا ہے۔ سرکار نے علم دیا ہے، ابو بکر صدیق اکبر نے لے لیا ہے، عمر فاروق اعظم نے لیا ہے، عثمان و علی نے لیا ہے، صحابہ اکرام نے اس علم کو لیا ہے، صحابہ کے بعد تابعین لے رہے ہیں، تابعین کے بعد تبع تابعین لے رہے ہیں، ائمہ مجتہدین لے رہے ہیں، بزرگان دین لے رہے ہیں۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ہے، یہ دینی علم کسی اور سے نہیں، اپنے والد بزرگوار سے سیکھا ہے۔ لوگ حیرت میں تو اسی لیے ہے، اگر کوئی ریاضی کا علم حاصل کرنا چاہتا ہے تو دنیا کے کسی دوسرے ملک کا سفر کر رہا ہے، اگر سائنسداں بننا چاہتا ہے امریکہ کی طرف جاتا ہے، لندن کی طرف جاتا ہے، آکسفورڈ یونیورسٹی کا سامنا کرتا ہے، وہاں کے ٹیچر سے جا کر نالج لیتا ہے۔ لیکن بہر امام احمد رضا خان تجھے سائنس پڑھانے والا بھی تیرے والد بزرگوار علامہ نقی علی خان ہے، تجھے شریعت سکھانے والے بھی تیرے والد بزرگوار ہیں۔ اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ میرے امام نے کسی مدرسے میں جا کر نہیں پڑھا، وہ بد وقت جھوٹے ہیں جو کہتے ہیں اشرف علی کے ساتھ امام احمد رضا خان نے پڑھا ہے۔ ابے بد عقیدہ ذرا غور تو کر، جب اشرف علی کو ناک صاف کرنا نہیں آتی تھی تب امام احمد رضا خان بریلی میں بیٹھ کر فتویٰ دے رہے تھے، تینوں سنیوں کا کام کر رہے تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، سنیوں کا مرکز۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ بریلی کا احسان ہے میاں، واہ واہ واہ، بہت ہے ادھر، کچھ ہے ننیحال والے، واہ واہ، کچھ ہے سسرال والے، کچھ ہے ددیال والے۔ احمد رضا خان نے کیا ہی کیا؟ ہم نے کہا تم نے اس جملے کے علاوہ کیا کیا ہے وہ بتاؤ، تم تو صرف اتنا ہی بولتے ہو۔
आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु की दोनों शख्सियात पर, दोनों पहलू पर मैं बोल रहा हूं, जरा तवज्जो फरमाना। इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी कौन है? अल्लामा रजा अली का बरेली शरीफ के आला हजरत के दादा है। सबसे पहले बरेली शरीफ में आपने दारुल इफ्ता कायम किया लोगों की रहनुमाई के लिए। आज तो किसी का बाप पीर है, 55 दिन से मेंबरे रसूल पे आकर बड़ी बड़ी बातें करता है, मेरे बाप ने यह किया है, मेरे बाप ने यह किया है। मगर जिस कायद का आप आज अपनी नजरों से मुशाहदा करने जा रहे हैं, दीदार करने जा रहे हैं, इनका आलम यह है, इनके वालिद ताजुल शरिया है, उनके वालिद मुफस्सिर आजम है, उनके वालिद हुज्जतुल इस्लाम है, उनके वालिद आला हजरत है, उनके वालिद अल्लामा नकी अली का है, उनके वालिद अल्लामा रजा अली का है। अल्लामा रजा अली का ने पहला दारुल इफ्ता बरेली में कायम किया और सबसे पहला मुफ्ती जिसको बनाया था, जमाना उसी को अल्लामा नकी अली खान कहता है। और अल्लामा नकी अली खान के फैजान को लेकर जो बरेली का मुजद्दिद उठा है, उसी को जमाना इमाम अहमद रजा खान कहता है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सरकार ने फरमाया यहमिलू हाज़ल इल्मा मिन कुल्li खलफिन उदूलुहु, यही सिस्टम चलेगा। अच्छों के जानशी अच्छे होंगे, अच्छों के जानशी अच्छे होंगे। क्या करेंगे? आकर बिल्डिंग नहीं बनाएंगे। अगर कोई पीर तुम्हारी जेबों पे नजर रखता हो तो समझ लेना ये पीर नहीं है, सच्चा पैर है। और पैर को पैरों की हैसियत में रखा जाता है। लेकिन इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी इस हदीस के मिस्ताक हैं। सरकार ने फरमाया अच्छे जानशीनों के अच्छे बुजुर्गों के और अच्छे असलाफ के अच्छे जानशी होंगे। अल्लामा रजा अली का जो काम करते रहे, इमाम अहमद रजा खान ने वही काम किया। क्या किया? फरमाया यनफूना तहरीफल गालिब, अगर कोई आएंगे गुलू करने वाले, दीन को बदलने वाले, तो उनकी मक्कारियों से पर्दा हटाएंगे। अगर जाहिल आएंगे तावीलें लेकर, इस्लाम में नई नई बातें लेकर, वो आकर के बता देंगे ये गलत बोल रहे हैं। और एक हदीस में सरकार ने यहां तक फरमाया यकूनु फी आखिर ज़मानी दज्जालूना कज़्ज़ाबूना यातूनकुम मिनल अहादीसी बिमा लम तस्मऊ अंतुम वला आबाउकुम फइय्याकुम व इय्याहुम ला युदिल्लूनकुम वला यफ्तिनूनकुम। सरकार फरमाते हैं मेरी उम्मत के अंदर झूठे पैदा होंगे, झूठे दज्जाल मकरो फरेब करने वाले पैदा होंगे। तुम्हारे पास ऐसी ऐसी बातें लेकर आएंगे जो ना तुमने सुनी होगी, ना तुम्हारे बाप ने सुनी होगी, ना तुम्हारे दादा ने सुनी होगी। सरकार ने फरमाया सुनो, इनसे दूर रहना, दूर, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें गुमराह कर दे, तुम्हें फितने में मुब्तला कर दे। यही इमाम अहले सुन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हु करने आए थे। फितनों की सरकूबी के लिए, हक को बुलंद करने के लिए आए। कौन है? इमाम अहमद रजा खान। एक हदीस में सरकार ने फरमाया इन्नल्लाह ताला यबासु लिहाज़िल उम्मती अला रासी कुल्ली मियती सना मैं युजद्दिदु लहा दीनहा। सरकार फरमाते हैं अल्लाह ताला हर सदी के आखिर में एक ऐसी जात को भेजता है जो दीन की तजदीद किया करती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब बस इसी पे रुके। मैं युजद्दिदु लहा दीनहा, जो दीन की तजदीद करता है। तजदीद का माना होता है नयापन। अब इसका मतलब ये नहीं कि आला हजरत ने कोई नई बात अपनी तरफ से लिख दी। नएपन से मुराद ये है कि जो गुमराही दीन में लोग लेकर के आ रहे थे उसको बता दिया ये गलत है, ये सही। हजरत साहिब मिरकात से पूछते आप बताएं मैं युजद्दिदु लहा दीनहा क्या है? अब इन जुमले पर गौर करना। युबीनु सुन्नत अनिल बिदअह, कहा तजदीद से मुराद यह है कि वो सुन्नत और बिदात में फर्क कर दिया करता है। वयुक्सिरुल इल्मा, और इल्म को बढ़ा देता है। वयुइज़्ज़ु अहला, और अगर कोई उसके इल्म को अपने सीने में बसा लेता है दुनिया उसकी इज्जत करती है। वयकमउल बिदाता, बिदात की कमर तोड़ देता है, जड़ से उखाड़ता है। वयक्सिरु अहलहा, और बिदातियों की कमर तोड़ के रख देता है। अब इन जुमलों पे जरा गौर करें। आला हजरत ने के लिए क्या फरमाया? आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद है। मुजद्दिद के लिए क्या फरमा रहे हैं? साहिबे मिरकात युबीनु सुन्नत अनिल बिदअह। इस पहलू पर बाद में गुफ्तगू करूंगा, लेकिन इस जुमले पर आए वयुक्सिरुल इल्मा, वो मुजद्दिद जो आता है इल्म को बढ़ा दिया करता है। उसकी वजह से इल्म की इल्मी लाइब्रेरियां मालदार हो जाती है। देखो तो सही, आला हजरत कभी फतावे रज़विया लिख रहे हैं, आला हजरत कभी साइंस पर लिख रहे हैं, आला हजरत कभी
टेक्नोलॉजी पर लिख रहे हैं, आला हजरत कभी मुआशियात पर लिख रहे हैं, आला हजरत कभी इक्तिसादियात पर लिख रहे हैं। आला हजरत का एक जुमला दे रहा हूं, सबके लिए खास तौर से तवज्जो करना। मेरे इमाम फरमाते हैं इस पर अगर तवज्जो करोगे तुम्हारे आपसी इख्तिलाफात दूर हो जाएंगे। मेरे इमाम कहते हैं आपस में झगड़े होते हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर क्यों लगाते हो? पढ़े लिखे लोगों के पास आया करो, शरीयत की रोशनी